اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بات چل رہی تھی صاحبان ایمان کے اجتماعی فرائض کی، ہے نا؟ دو تین فریضے پڑھے تھے۔ پہلا فریضہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ معاشرتی اور اجتماعی عدل و انصاف کے لیے قیام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے لیے قیام کرے، اس کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ دوسرا اجتماعی فریضہ بیان کیا گیا تھا خدا کی راہ میں انفاق کرنا۔ صاحبان ایمان کا ایک فریضہ اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، خدا کے نام پر خرچ کریں، انفاق کریں۔ ٹھیک۔ تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مومن جس طریقے سے خود اچھائیوں اور نیکیوں کا پابند ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، روکتا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کو بھی نیکیوں کا، اچھائیوں کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے۔ باقی یہ جو اجتماعی فرائض صاحبان ایمان کو قرآن بیان کر رہا ہے، سماج اور معاشرے پہ اگر نظر ڈالی جائے واقعاً یہ ذمہ داریاں کون ادا کر رہا ہے؟ کون ان فرائض کو، کون ان وظائف کو انجام دے رہا ہے؟ اگر لوگوں کی توجہ ان فرائض، ان ذمہ داریوں کی طرف ہوتی اور صحیح ڈھنگ سے ان وظائف اور فرائض کو انجام دیا جاتا، سماج اور معاشرے کے اندر یہ بے انصافی، یہ ظلم، یہ تشدد، ناانصافی تھوڑی ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر غریب، فقیر، مسکین، ضرورت مند تھوڑی ہوتے۔ اگر یہ فریضے انجام دیے جاتے، سماج اور معاشرے میں برائیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ لیکن سب کچھ ہے، وہ اس لیے ہے کہ لوگ اپنی فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ نماز پڑھا، روزہ رکھا، سمجھو کہ بس کافی ہے، یہی میرا فریضہ ہے، یہی میری ذمہ داری ہے۔ باقی دوسری ذمہ داریوں پر اگر بحث بھی کرو، کبھی توجہ بھی دلاؤ لوگوں کی، اس مسئلے کہ یہ سب ہم سے مربوط نہیں ہے، اور ہم کیوں کریں، کیوں نہیں دوسرے کریں؟ سب ایک دوسرے کے منہ دیکھتے ہیں، سب ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں، فلاں کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، اور سب خاموش تماشائی بیٹھے بنے۔ اچھائیوں کی بات آئے گی سب کریں گے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ برائیوں کی بات تو سب مخالفت کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اچھائیوں کا رواج ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو، اس کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مومن جیسا کہ خود اچھے کام انجام دیتا ہے اور برے کام سے بچتا ہے، اسی طرح سے دوسرے افراد کے بارے میں بھی اسے چاہیے کہ اچھے کام کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر،
منکر برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ الہی فریضہ کئی جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ آیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی صف میں یا نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ذکر ہونا تو اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ جتنی اہمیت نماز اور روزے کی ہے اتنی ہی اہمیت امر بالمعروف اور نہی از منکر کی ہے۔ چہ بسا نماز اور روزے اس فریضے کی وجہ سے زندہ ہوں اور سماج میں۔ امام حسین علیہ السلام نے میں خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا، امام نے فرمایا کہ یہ ایک وہ فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے کہ اس کے اوپر اگر عمل ہونے لگے دوسرے اور فریضے کے اوپر عمل آسان ہو جائے گا۔ سماج کے اندر عدل و انصاف، انفاق، اتحاد، امنیت، دوسری تمام باتیں اب اس امر بالمعروف نہیں ایسے منکر کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ فریضہ اگر ادا ہوگا تو اس فریضے کے ضمن میں سماج اور معاشرے میں تباہی اسی وقت شروع ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اصل یہی چیز نہیں تھی، اسی لیے تو امام نے قیام کیا تھا اور اپنے اہداف قیام میں بیان کیا تھا۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں معروف کو زندہ کروں، میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ امام نے کیوں یہ فرمایا؟ لوگ اس فریضے سے دور ہو چکے تھے، اللہ اگر اس فریضے پہ عمل ہوتا تو امام یہ کیوں کہتے؟ جہاں عدل ہو وہاں عدل و انصاف کی بات کرنا بے معنی ہے، جہاں منکرات سے لوگوں کو روکا جا رہا ہو وہاں کوئی کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ منکرات سے روکوں، مفہوم نہیں رکھتا۔ چوتھی، حرام خوری سے پرہیز۔ مومن کی ایک اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عفت بدن رکھتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ حکم پروردگار ہے کہ حرام خوری حرام ہے، مال حلال کھانا حرام ہے۔ مومن کبھی حکم پروردگار کی حد سے باہر نہیں نکلتا ہے، وہ اپنے آپ کو حکم الہی کا پابند ہے، خصوصاً سود وغیرہ اجتماعی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے کتنے نقصانات ہیں حرام خوری کے، روحانی اور معنوی نقصان اپنی جگہ پر ہے، مادی اور اجتماعی جو نقصانات ہیں۔ اب جائیے قرآن میں دیکھیے سود خوری کی جہاں باتیں کی گئی ہیں وہاں مفسرین نے کس طریقے سے سماج کے اندر اگر یہ حرام خوری رائج ہو جائے گی الگ الگ طریقے سے تو اس حرام خوری کی وجہ سے لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے۔ نوکری کی ایک جگہ نکلی، فرض کر دو ایک کے پاس ڈگری ہے، ایک کے پاس اس سے کم ڈگری ہے، جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کمتر والی ہے اس کے پاس پیسہ ہے۔ ابھی آج یہی ہو رہا ہے، کم درجے والی ڈگری جس کے پاس ہوتی ہے اس سے رشوت لے کر کے جگہ اس کو، اب جس کے پاس اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے وہ بیچارہ محروم ہے۔ منصب دیکھو، عہدے دیکھو، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ مال و دولت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پہ وہ آ جاتا ہے۔ شرابی کبابی سماج کے مکھیا بن جاتے ہیں، اور بیچارے جو آدمی زاہد مومن نیک صالح صاحب استعداد صاحب صلاحیت ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ سود کے ذریعے سے غریب تر ہوتا ہے، امیر تر ہوتا ہے۔ میں نے قرض لیا 20,000،
قرض دینے والے نے 25,000 کی مانگ رکھی، اور جب 5,000 میں ایکسٹرا دوں گا تو میری تو غربت اور بڑھے گی نا، 5,000 اس کو زیادہ ملے گا، اس کی تو امیری بڑھے گی نا۔ بہت ساری چیزیں بہت حرام خوری سے پرہیز۔ مومن مالی لین دین میں اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ اس کا قدم حدود الہی سے باہر نہ جانے پائے، اس راستے پر چلے جس راستے کو اسلام نے مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، جس راستے کو شریعت نے، دین نے حرام قرار دیا ہے، اس راستے پر نہ چلے۔ لہذا وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس راہ کا انتخاب کرتا ہے جو خدا کا معین کردہ راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والوں تم اپنے اموال کو ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین کرو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے، معاملے کو لین دین کو، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو لین دین کے ذریعے سے نفع کماؤ، زندگی آگے بڑھاؤ، ربا نہ کھاؤ۔ لیکن جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ ربا اور سود کو بے جیسا ہی بتاتے ہیں۔ قالوا ان الربا مثل البیع، کہتے ہیں کہ ربا بھی تو بے جیسے ہے، معاملات جیسے ہے۔ ایک دکاندار جتنے کا سامان لے کے آتا ہے اتنے میں تھوڑی بیچتا ہے، اس میں کچھ نفع رکھ کے بیچتا ہے۔ تو جس طریقے سے دکاندار ایک سامان لا کر کے نفع رکھ کے بیچتا ہے، اسی طریقے سے قرض دینے والا جب قرض دیتا ہے تو اس میں اپنے لیے منفعت رکھ کے دیتا ہے۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سود کھانے والوں کی دلیل ہے، قرآن میں آیت تھے میرا، کوئی فرق ہے؟ حالات اللہ نے راستہ معین کیا، بات ختم۔ باقی اور دوسرے پہلو اور دوسرے رخ سے بات کرنے کی تو بہت تفصیل ہے، اتنا ہی کہہ دیا صاحب ایمان ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ احل اللہ البیع، اللہ نے معاملات کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا، بس تمہارے لیے راستہ معین ہو گیا۔ دونوں راستے تم ایک سمجھ رہے ہو نا، تمہارا خدا تو دونوں کو الگ سمجھ رہا ہے۔ اتنا بھی شعور لوگوں کے اندر جانتے ہیں، کرتے ہیں سب۔ چلے پانچویں چیز، بدگمانی سے پرہیز۔ مومن کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے سلسلے میں بدگمانی نہیں کرتا۔ بدگمانی بہت ساری دوسری برائیوں کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، سرچشمہ ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں، برائیاں سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور بعض بدگمانیوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں بدگمانی سے پرہیز کرو، بچو۔ اسلامی سماج اور معاشرے کی امنیت اور سلامتی کے لیے اپنے مومن بھائی سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نا اتفاقی پیدا ہو جائے، بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو جائے، بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے سماج اور معاشرے کی امنیت خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ بدگمانی سے محبت، تعاون اور باہمی میل جول کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ حسن ظن کے ذریعے سے محبت ایجاد ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، آپسی اتحاد و اتفاق بڑھتا ہے، سماج اور معاشرے میں امنیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے، گمان سے بدگمانی سے، بہت سارے
بہت زیادہ بدگمانی سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. مومن کو گناہ سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کی وجہ سے تم گناہ میں پڑ جاؤ.